ایک شخص جہنم میں سزا بھگت رہا ہوگا، جنتی جنت میں سے اس کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں، آپ جہنم میں، آپ کی باتیں سن کر عمل کر کے تو ہم جنت میں آئے، آپ جہنم میں؟ تو وہ شخص کہے گا کہ جو تمہیں میں کہتا تھا میں وہ کرتا نہیں تھا، بے عملی۔ بے عمل واعظین کے لیے جو عذابات اور بے عمل واعظین کے لیے جو کچھ وعیدات ہیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں۔ ایک شخص خاموش ہو تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، روئے تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، حیا کا ڈرامہ کرے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، طرح طرح کی نیکوں والی حرکت کرے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اب یہ جب سارے کام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی واہ چاہنے کے لیے، اپنی شہرت چاہنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کب عمل کرے گا یہ بندہ؟ یہ بڑی غور طلب چیز ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ آتا ہے لوگ نعرے لگاتے ہیں، اٹھتے ہیں، واہ ہوتی ہے، مائک پر بھی کوئی لگا ہوا ہوتا ہے، دوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ جس کو بچا ہے وہ بچ سکے، باقی کیسے بچے گا آدمی؟ کیسے یاد رہے گا کہ ایک گندگی کے ڈھیر کو لوگ دیکھ کر دھوکہ کھا گئے؟ آپ بھی دعا کریں میں نیک بن جاؤں، دعا کر دیں کہ اللہ اس کو نیک بنا دے۔ اللہ یہاں بھی ذلت اور رسوائی سے بچا اور وہاں بھی ذلت اور رسوائی سے بچا ہے۔ یہ ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم اب آپ فاروق اعظم کی عاجزی سنیے، فرماتے ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ عزت کس میں؟ اسلام میں، دین میں۔ جو لباس میں عزت ڈھونڈتے ہیں، جو طرح طرح کے کھانے پینے کے انداز میں عزت ڈھونڈتے ہیں، جناب یہ اسلام کے مینرز، اسلام کے ایٹیکیٹس، اسلام کی جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو انداز ہے، وہ مسلم اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ آرٹیفیشل مصنوعی جو عزت پانے کے لیے جو اٹیم کرتا ہے، میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، مصنوعی عزت پانے کے لیے۔ یعنی ایک شخص کے پاس ٹائم ہے، ایک شخص کے پاس ٹائم ہے، اس کو فون کیا یار تھوڑا وہ آدھا گھنٹہ چاہیے آپ سے، آدھا گھنٹہ کیا 2 دن کے بعد ترکیب بنے گی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے،
یار آپ ٹائم دے دیتے آدھا گھنٹہ مانگ رہے تھے تو. ابے یوں ٹائم نہیں دینا چاہیے, آدمی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. حالانکہ وہ بیٹا ہوا اس کے ساتھ گپے لگا رہا ہے, کھا پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. یہ بعضوں کا نیچر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ٹائم نہیں دیتے. اور یہ صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, باقاعدہ پریکٹیکل مشاہدہ اور ملاقات کی ہوئی بات, یہ ڈکلیئر کی ہوئی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. مگر میں حکایت بیان نہیں کر سکتا آپ کو, میری مجبوری ہے یہ, ورنہ اس کی حکایت ہے باقاعدہ کہ جو ٹائم نہیں دینا چاہیے, آدمی کو پوزیشن میں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ارے کدھر کی پوزیشن یار, کائے کی پوزیشن؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت تو ذلت تو اللہ کے دستے قدرت میں. ہم نے کس چیز میں اپنی عزت ڈھونڈنی شروع کر دی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا, اور یہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا استقبال کیا, اور بڑے بڑے غیر مذہبوں کے بڑے بڑے لیڈر آپ کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں جمع تھے. جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا. جب آپ کے قریب آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلے گئے اور دونوں رونے لگے. کیا آؤ ابو عبیدہ, اپنے اللہ کے حضور ہم آنسو بہائیں کہ اگر اللہ نے کل بروز قیامت ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہے, سپاہی ہیں, صحابہ ہیں, محبت کرنے والے ہیں, دوسرے مذہب والے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. آپ ایک درخت کی اوڑ میں دونوں چلے گئے اور اپنے رب کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں کہ آؤ آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا. ہم ایسا کرتے ہیں. آج ہماری فتح کا جشن آنسوں سے نہیں منایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی فتح عطا فرماتا ہے, کسی کو کوئی کامیابی عطا فرماتا ہے, کتنے لوگ ہیں کہ اس کامیابی پر, اس جشن پر, اس کامیابی پر, اس نعمت پر اپنے رب کے حضور روتے ہوں کہ یا اللہ میں اس لائق اس قابل نہ تھا, یہ جو ہوا ہے نا کام, تو بے نیاز ہے, تو جس سے چاہے کام لے لے. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ جس سے چاہے کام لے لے, وہ جس کی بات چاہے لوگوں کے دلوں میں اتار دے. تو ہم میں سے کون اپنی کامیابی کو شکرانے کے طور پر اپنے رب کے حضور آنسوؤں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتا ہے, اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی عالیشان مکان ہی مل جائے, مکان کی پارٹی کیسے ہوتی ہے, مکان کی دعوت کیسے ہوتی ہے, کب بزنس سے بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. کامیابی بزنس ہو گئی, کیا انداز ہے؟ کوئی بہت بڑی کنیکٹیویٹی ہو گئی, کنیکشن ہو گیا, یہ ہو گیا, کس کا کمال تھا؟ میرا, آپ کا. یہی کنیکشن لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوا تبدیل ہوتی ہے, سارے کنیکشن فیل, سارا سیٹلائٹ فیل, ساری کمیونیکیشن فیل, سارا نظام فیل. بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا دیتے ہیں کہ جناب زلزلے سے بھی بچ جائیں گی, ایک زلزلے کا بڑا جھٹکا آتا ہے, ساری بلڈنگیں, ساری ٹیکنالوجی فیل, سارے راکٹ فیل. اتنا بڑا سیٹلائٹ, اتنا بڑا جہاز چھوڑتے ہیں, سیارہ چھوڑتے ہیں, اوپر جاتے پھٹاک سے پھٹ جاتا ہے, ساری ٹیکنالوجی فیل, سارے کمیونیکیشن فیل, سب فیل ہو جاتا ہے. ایک ہوا چلتی ہے, سب فیل ہو جاتا ہے. ایک آندھی آتی ہے, سب فیل ہو جاتا ہے. ایک سمندر کو حکم ہوتا ہے 50 فٹ 100 فٹ 120 فٹ اوپر اٹھتا ہے, سب بہا کر لے جاتے ہیں, سب فیل ہو جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی بول رہا ہوتا ہے, زبان رک جاتی ہے, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, گنگا ہو جاتا ہے, بیرا ہو جاتا ہے, کیا کیا ہو جاتا ہے. ہم ہیں ہی کیا, کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک محض محتاج بندے ہیں رب کے, محض محتاج بندے ہیں, جس کو جو اچھائی, کامیابی, نیک نامی ملی, یہ صرف اس کے رب کا فضل ہے, یہ صرف اس کے رب کا کرم ہے. مگر بندہ ہے کہ اپنے اوپر لیتا ہے, پھر ریوارڈز مانگتا ہے, حوصلہ افزائیاں مانگتا ہے, جیسے کہ اس سے خود کچھ کر لیا. ارے تو نے کیا کیا, تو سبب بن گیا, کرنے والا تو رب تعالیٰ ہے, اسی نے راستہ دکھایا.
اسی نے سواری دی، اسی نے غذا دی، اسی نے تجھے صحت دی، اسی نے تجھے تندرستی دی، اسی نے تیرے نظام کو، ہاضمے کے نظام کو اچھا کیا، اسی نے تیری صحت اور تندرستی اور عقل کو سلامت رکھا۔ جو آج تو کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور کوئی کام کر گیا، اور وہ نیک کام جو کر گیا یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے کر گیا۔ کمال کیا بندے گا، کیا خصوصیت ہے۔ اگر ابھی میں کچھ کر جاؤں، کچھ بول جاؤں تو کیا، کس کا کمال؟ جو اچھا ہو اپنے، وہ رب کا کمال ہے، جو برا ہو نفس کا قصور ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں انکساری عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر تشریف لائے، ہزاروں کا صحابہ کرام کا لشکر تھا، کفار مکہ خوف کے مارے تھرا رہے تھے، نہ جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، جس طرح اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لاتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو جھکا ہوا پایا گیا۔ اتنی انکساری، اتنی عاجزی کے ساتھ آپ نے مکہ مکرمہ میں تشریف آوری فرمائی، کمال ہے، انکساری اور عاجزی کی مثال ہے۔ اور فرما دیا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا، اعلانیہ معافی، کھلی معافی۔ ہم کو کوئی دھکا مار دے، یہ نا کہ کتنی لاکھ عاجزی کی بات، دھکا مار دے تو کہتے غصہ آتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہمیں عزت ملنے میں کوئی کمی آ جائے تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ساری عاجزی، انکساری، تواضع کے بیان ایک طرف رہ جائیں گے۔ اتنی عجیب حالت ہے ہماری، بہت عجیب حالت ہے ہماری بھائی، بہت عجیب حالت ہے۔ ہماری دل کی گندگی کب صاف ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ میں انکساری اور عاجزی کا پیکر بنائے، اور اس کے لیے عاجزی کرنا نصیب فرمائے۔ عاجزی کے بڑے فضائل ہیں، انکساری کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ عز و جل قیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا، ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی عاجزی عطا فرمائے۔ میرے آقا سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے کیا کہنے ہیں، یعنی میں بات اس کی کر رہا ہوں جو بہت بڑی سلطنت کا امیر المومنین ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا، ان کے بھی کئی واقعات ہیں، لیکن امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو عاجزی کے واقعات مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی عاجزی کرنا آ جائے۔ عاجزی کہتے کس کو، مطلب ڈھونگ نہ ہو، ایک بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں میں، ڈھونگ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یار عاجزی میں بھی دھوکہ نہ ہو، ہم دھوکہ نہ دیں۔
نہ خود کو دھوکہ دیں نہ دوسروں کو دھوکہ دیں. ہم دھوکے باز نہ بنے کہ لوگ ہماری عاجزی سے بھی دھوکہ کھا جائیں. سچی عاجزی نصیب ہو, سچی عاجزی نصیب ہو. ارے دل سے اس بات کا اعتراف ہو, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, نتھنگ ایٹ آل, آئی ایم نتھنگ, میں خود کچھ بھی نہیں ہوں. ایک رکھو, ایک فنکشن بند ہو جائے بندے کی چیخ نکل جاتی ہے. بہت مطلب اس میں مسائل ہیں. ہمیں صحیح معنوں میں عاجزی کرنا بھی نہیں آتی. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے تو ان کے بیٹھنے کے لیے خاص چادر بچھائی جاتی تھی. ایک بار سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ایک جنازے میں شریک ہوئے اور حسب معمول ان کے لیے بھی یہ چادر بچھائی گئی, لیکن آپ نے اپنے لیے اس امتیاز کو پسند نہیں کیا کہ یہ خصوصیت جو میرے لیے ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور پاؤں سے اس چادر کو ہٹا کر زمین پہ بیٹھ گئے. ہم کہاں کرتے ہیں یار؟ کبھی کبھی شرم آتی ہے یار, مطلب بولتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے شرم آتی ہے کہ ہم کیسے بدلیں خود کو سمجھ نہیں آتی. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. ایک رات سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز یہاں کوئی مہمان آیا. آپ کچھ لکھ رہے تھے, قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا. مہمان نے عرض کی میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا مہمان سے خدمت دینا اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا غلام کو جگا دوں؟ فرمایا وہ ابھی سویا ہے. اللہ اللہ. پھر آپ خود اٹھے اور کپی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا. مہمان نے کہا یا امیر المومنین آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ فرمایا قمت وانا عمر بن عبد العزیز ورجعت وانا عمر بن عبد العزیز. جب میں اس کام کے لیے گیا تھا تو بھی عمر تھا اور جب واپس آیا تو بھی عمر ہوں. میرے مقام میں تو کوئی کمی نہیں آئی. اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے ہاں تواضع کرنے والا ہو. کیسے ہو کہ مجھے پانی بھی پینا ہے تو میں نہ بولوں کسی کو؟ یعنی میں اٹھ کر پانی کیوں نہیں پیوں یار؟ میں اپنے چپل خود لے کر کیوں نہ چلوں؟ بعض جگہ وہ حسب ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کو کسی پر کلام نہیں کرنا کہ یہ عاجزی نہیں کرتا, تواضع نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. کون کس وقت کیا کام کر رہا ہے, کیا اس کی مجبوری ہے, کیا مجبوری نہیں ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر بحث نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے جوتے کو اٹھائے, کہ میں اٹھاؤں گا تو میرا جوتے اٹھانا میری کثر شان ہوگا, میری کیفیت کو میں دیکھوں گا. جب میں پانی پیوں گا, اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ پانی پلاؤ اس میں اور میں اٹھ کر پیتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہے, میرا مائنڈ کیا کہ میں اٹھ کر پیوں گا تو کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری شان کے خلاف ہے؟ یعنی اپنی شان کا کیلکولیشن کب ہے؟ کیوں شان؟ کدھر کی شان, کدھر کی آن؟ کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. لیکن ہمارا مزاج ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسی اقوام میں ہوتا ہے, قوم میں ہوتا ہے جو بائی نیچر پراؤڈلی ہوتی ہے, فاخرانہ انداز ہوتا ہے, تکبرانہ انداز ہوتا ہے. وی آر بیسٹ, وی آر بیسٹ, ہم بہتر ہیں, ہم اچھے ہیں. بعض قوموں کا نیچر, بعض خاندانوں کا نیچر, یہ سارے نیچر ہوتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بات ایسے پروفیشن ہیں جن میں بڑا مطلب یہ
لمیٹیشن باندھ دی ہوتی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، تھوڑا پوزیشن میں رہے. انکساری اور عاجزی کے منافی جو باتیں میں اس کی کہہ رہا ہوں، تواضع کے جو منافی ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں، جو تکبر کو پروموٹ کر رہے ہیں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو غرور کو پروموٹ کرتے ہیں، غرور بڑھاتے ہیں، تکبر بڑھاتے ہیں، خود پسندی بڑھاتے ہیں، میں ان صفات کی بات کر رہا ہوں. اس لیے بہت کیلکولیٹڈ لیا جائے، ہر بات ہر جگہ پر پیسٹ نہیں کی جاتی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا. حدیث ہے، بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا. اور جو تکبر کرے، تکبر دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، خود کو بہتر اور دوسرے کو گھٹیا سمجھ، یہ تکبر ہے. تکبر کی ضد اپوزٹ یہ تواضع عاجزی ہے. تواضع اور عاجزی کی ضد اپوزٹ یہ تکبر ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مدنی پھول عرض کر دوں. احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 154 کے حوالے سے یہ مدنی پھول بیان کیا گیا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکایات ابھی جو چل رہی ہیں، 425 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 248 پر یہ مدنی پھول ہے کہ مگر یاد رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تاکہ جو بھی چیز ہو وہ بیلنس کے ساتھ ہو، افراط و تفریط سے بچا جائے. فرماتے ہیں مگر یاد رہے کہ دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی میں بھی اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر عاجزی میں بلا ضرورت زیادتی کی تو ذلت اور کمی کی، تو بلا ضرورت زیادتی کی تو ذلت اور کمی کی تو تکبر میں جا پڑنے کا خدشہ ہے. لہذا اس حد تک عاجزی کی جائے جس میں ذلت اور ہلکا پن نہ ہو. عاجزی دیکھیے یار، ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ القدیر سے کہا، یا امیر المومنین کیف ما اصبحت، کیف ما اصبحت، اصبحت کیف ما اصبحت، یعنی آپ نے کس حالت میں صبح کی. عاجزی کرتے ہوئے فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کی کہ پیٹو، سست کار، گناہوں میں آلودہ ہوں اور اللہ پر خام آرزویں باندھ رہا. کیسی خوبصورت بات ہے، سست ہو، پیٹو، گناہوں میں آلود ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آرزویں باندھی ہوئی ہیں. یہ انکساری ہے، عاجزی ہے. یہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ تھے لیکن عاجزی کرتے تھے، انکساری کرتے تھے کہ میں ایسا ہوں. ہم تو نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں پھر بھی نیک سمجھے، بلکہ بعض اوقات تو عجیب جملہ ہوتا ہے. کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتا ہے نہ جانے یار کون سا گناہ ہو گیا ہے، یار نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا. ارے اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، تم کہہ رہے ہو نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. فجر پڑھی تھی؟ نہیں فجر نہیں پڑھی تھی. اچھا فجر نہیں پڑھی تھی، پھر پوچھا کون سا گناہ ہو گیا. منہ بھر بھر کے غیبتیں کرے، داڑھی یہ منڈا ہے، بد نگاہیاں یہ کرے، فلمیں یہ دیکھے، گانے باجے یہ سنے، غیبتوں میں یہ پڑا رہے، بدگمانیاں یہ کرتا رہے، تہمتیں یہ باندھتا رہے، سود میں یہ پڑا رہے، رشوتیں یہ کھاتا رہے، حرام روزی یہ کماتا رہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہے، ڈوبا رہے، عادتاً گناہ کرے،
پریکٹس کے ساتھ گناہ کرے، ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، اور گناہ میں بھی نت نئے گناہ کرے، روزانہ نئے گناہ میں بھی کریشن پیدا کرے، اور لذتیں لے لے کر گناہ کرے۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو کہتا ہے یار نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خدا کے بندے بول، آخر ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اس کے باوجود بھی اللہ دعا قبول کر رہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ عجیب سی ہماری مینٹلٹی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے، نیک سمجھتے، ایک نیک کام کرتے ہیں اور یقین مانے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نیک، اگر کوئی مسجد بنا رہا ہے سمجھے کہ بھائی یہی سب سے بڑا کام کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، اس کے علاوہ نیچے بھلے نا اس کے گناہوں کا سیلاب بہ رہا ہے، گناہوں کا نالا بہ رہا ہے نیچے، اس نالے کو نہیں دیکھے گناہوں کا نالا بہ رہا ہے، یہ مسجد بنا رہا ہوں۔ بھلے رشوت کے پیسے سے لگا رہا ہے، سود کا پیسہ لگا رہا ہے، گناہوں بڑا پیسہ لگا رہا ہے، حرام کا پیسہ لگا رہا ہے، اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، چلو حلال کا پیسہ لگا رہا ہے، لیکن کیا دوسرے گناہوں کو بھول جائے گا؟ یہ شادی کروا رہا ہے، بیواؤں کا کام کروا رہا ہے، یتیموں کا کام کروا رہا ہے، اچھا علماء بنا رہا ہے، اچھا مدرسہ بنا رہا ہے، قرآن چھپوا رہا ہے، پرنٹ کروا رہا ہے، مفت تقسیم کر رہا ہے، اچھے کام ہے، کیا دیگر گناہ بھول جائے گا اپنے؟ یہ ایک نیکی کر رہا ہے، دنیا کو پتا ہے تو کتنی نیکی کر رہا ہے، سب کو پتا ہے تمہاری نیکیاں پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس مسجد میں کتنا چندہ دیا، سب کو پتا ہے مدرسے میں کتنا چندہ دیا، سب کو پتا ہے کہ یہ جو جہیز کے پیسے دیے تھے تم نے تمہارے کتنے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ ایک نیکی کی دنیا کو بتائی، 100 گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر گناہگار نہیں سمجھتا خود کو۔ یہ تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار، سچ بولنے والے، دین کو روزہ رکھنے والے، رات کو نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازیں با جماعت ادا کرنے والے، بدنگاہیوں سے بچنے والے، غیبتوں سے بچنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، سچ بولنے والے، اب اللہ کی زبردست فرما برداری کرنے والے، خوف خدا سے رونے والے، خوب آنسو بہانے والے، رو رو کر آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر نشان پڑ گئے ان کے رو رو کر، پھر بھی پوچھو تو یہی کہتے کہ ہم جیسا گناہگار ہوئے زمین پر نہیں ملے گا۔ یہ اتنی نیکیاں کر کے بھی گناہوں میں اپنے آپ کو آلودہ سمجھیں، اور ہم نیکی نام کی چیز نہ دیکھیں، اور اگر کوئی نیکی نام کی کوئی چیز ہو جائے تو ریاکاری کی نظر، دکھاوے کی نظر، شہرت کی نظر۔ عزت ملنی چاہیے، اعلان ہونا چاہیے، نام نہیں آئے گا، اشتہار نہیں چھپے گا، چندہ بند۔ ابھی یو کے میں بیان کر آیا ہوں، جس مسجد پہ جاؤ 5 پاؤنڈ کا اعلان، 10 پاؤنڈ کا اعلان، اتنی بڑی بڑی لسٹیں اعلان کی جمعہ میں اعلان، اور یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے اعلان۔ ہر ایک پر ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ آج ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، جو کر رہا ہے واٹ ایور، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ جو دے رہا ہے، جس کا اعلان ہو رہا ہے، وہ اپنا پوسٹ مارٹم خود کرے، کسی کو کسی کے اوپر تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ نہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے 5 پاؤنڈ کا اعلان کیا، یہ دکھاوا کر رہا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، جس نے لینا اپنی ذات پر خود ہی لے لے۔ 5 پاؤنڈ کا اعلان فلاں بن فلاں، 10 پاؤنڈ کا اعلان فلاں بن فلاں، 2.5 پاؤنڈ دیے فلاں بن فلاں، 2 پاؤنڈ دیے فلاں بن فلاں، 50 پاؤنڈ کا اعلان تو سننے کو ترسے کاننا کہ کوئی 50 پاؤنڈ یا 50 یورو بھی کسی مسجد میں دے گا۔ چلو یہ اعلان ہوتے گئے، ایک امام صاحب کو جوش آیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے کسی کا اعلان نہیں ہوگا۔ 4 جمعوں کے بعد کمیٹی امام صاحب کو کہتی ہے، امام صاحب چندہ کم ہو گیا، مہربانی کرو اعلان شروع کروا دو۔ یار آپ سوچو، یار تمہارے نام کا اعلان نہیں ہوگا تو تم 5 پاؤنڈ بھی نہیں دو گے، یار 5 پاؤنڈ بھی نہیں دو گے، 10 پاؤنڈ بھی نہیں دو گے، کیا عجیب دور ہے یار۔ نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ جو تہجد پڑھتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیسے پتا چلا کہ اب تہجد گزارو، اب نفلی روزے رکھتے ہو، کیسے پتا چلا کہ اب نفلی روزے رکھتے ہو؟ اب ہر ہفتے میں 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھتے ہو، سورہ ملک کی تلاوتیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، کیسے پتا چلا؟ پتا چل جائے نا، اس بات کی علامت نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے، مگر جس کا عمل پتا چلا نا وہ سوچے میرا عمل کیوں پتا چلا۔ ہر کوئی اپنا اس
احتساب کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اپنا سوچوں, اب اپنا سوچیں کہ آخر میری یہ ریاضت, میری یہ عبادت, میری یہ صدقہ, میرا یہ خیرات, میرا یہ عمل کیوں ایک شخص سے چندہ لینے کے لیے جاؤ. جناب وہ کچھ مسجد بن رہی ہے ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ, عاشقان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, عاشقان صحابہ اہل بیت, یہ امی جان کے روحانی بیٹے الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں چلے ہیں کہ ہم مسجدیں بنائیں گے. فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان میں 18 آیتیں نازل ہوئی, اور ان 18 آیتوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم 18 مساجد بنائیں گے, اور مسجد کا نام رکھیں گے فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ. اور لوگ دینا آ بھی گئے, بڑھ بھی رہے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی, بڑھتے چلیں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ. دنیا بھر میں انشاءاللہ مساجد بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر ایک سے لینے گئے آپ پیسے, وہ ہم مسجد بنا رہے ہیں, کچھ دیجئے نا, نہیں دینا نا, فور ایگزامپل نہیں دینا, آپ کہہ سکتے تھے گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جواب بنتا ہے نا کہ معذرت کے ساتھ گنجائش نہیں ہے. جواب کیا ملے گا؟ یار آپ لیٹ ہو گئے, وہ 2000 اس کو دے دیے فلاں کام کے لیے, 3000 اس کو دے دیے فلاں کام کے لیے, 2000 وہاں دے دیے فلاں کام کے لیے, 5000 کے میں نے وہاں کمنٹمنٹ کر دی ہے, اور اس سال بھی مجھے 10,000 اور دینے. آپ نے بیٹھ کر اپنے 10 نیکیاں گنتی کروا لی اور بولنے کا میرے پاس پیسہ نہیں. یار یہ گنتی کرانے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے کو کہاں کہاں پیسے دینے تھے؟ نہ بولتے, وہ آپ سے کیا لڑ کر پیسے لے جاتا؟ کیوں بولا؟ سوال ہے. آپ نے کیوں بتایا کہ میرا 5 جگہ پر چندہ دینا, 5 جگہ پر کمٹمنٹ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ اس قول کے ذریعے, اپنے اس عمل کے ذریعے اگر اس کے دل میں اپنی نیکی اور پرہیزگاری اور سخاوت کی داغ بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں. ریاکاری دکھاوا ہے, ریاکاری حرام ہے, اور ریاکاری کا انجام جہنم ہے. استحقاق ہے ریاکار کے لیے جہنم کا. مطلب ہم اپنی نیکی بتاتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری نیکی ضائع تو نہیں ہو رہی. ایک بزرگ کا قول امیر سنت نے بڑا خوبصورت نقل کیا ہے, لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو نیکی لوگوں کو پتا چل گیا ہم اس کو شمار ہی نہیں کرتے. کیا کمال کی بات ہے یار, جو نیکی لوگوں کو پتا چل گیا ہم اس کو شمار ہی نہیں کرتے نام اعمال میں. نہیں نیکی کرو, یہ پتا چل گئی لوگوں کو, اور ہماری وجہ سے کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے؟ ایک تو ہے ہی نہیں, کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے تو پتہ کس کو نہیں ہے؟ اللہ حقیقی عاجزی عطا فرمائے, انکساری عطا فرمائے, گناہوں پر توجہ کرنے کا اللہ مدنی ذہن عطا فرما دے. ہم گناہ پر سوچتے رہیں, اور سانسوں کی گنتی پر غور کریں. بس اتنی سانسیں ہم نے لے لیاں, ہم نے ہزاروں لاکھوں سانسیں لے لی نہیں لی. جب سے پیدا ہوئے ہزاروں لاکھوں سانسیں ہم لے چکے ہیں. پتہ ہے آپ کو, ہزاروں لاکھوں سانسیں ہم لے چکے ہیں. ہماری سانس کا فائنل فیگر کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہمارا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن, یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, ہر سانس میں ایک کاؤنٹ ڈاؤن گر ہی رہا ہے نا, لیکن ہماری فائنل سانسوں کی گنتی کتنی ہے ہم نہیں جانتے. اگر کسی نے 1,12,000 سانسیں لے لی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1,13,000 تک سانسوں کی اس کی ویلیڈیٹی ہو, اور 1,13,000 سانس لی اور یہاں روح قبض ہو گئی. وہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اس کی سانسیں ہیں کتنی. تو اب جب سانسوں کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی میری سانسیں کب پوری ہوں گی, نہ بچے کو پتا, نہ بڑے کو پتا, نہ مرد کو پتا, نہ عورت کو پتا. بوڑھا آج بھی وینٹیلیٹر لگا کر ہسپتال کے اندر آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے, اس کی سانسیں چل رہی ہیں, اور اسی کے کوئی کان میں جا کر بول دیتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہو تو کیا تعجب, ایسا ہوتا تو کیا تعجب, ہو جاتا ہے ایسا. تو اپنی گناہوں کو یاد کرے بس,
اور لوگ اگر اسے کوئی مان سمان منصب دیں تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر غور کرے گا. یہ میرے جیسے آدمی کو یہ مل رہا ہے، یہ کیا؟ اور پھر روئے اپنے رب کے حضور، یا تنہائی میں بیٹھ کر روئے، یا اللہ تیری خفیہ تدبیر، میں تو جانتا ہوں میں کیسا ہوں، تو جانتا ہے میں کیسا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. وہ رب تو جانتا ہے نا ہم کتنے برے ہیں، ہمارے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کے دلوں میں عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں چاہت ہے، لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہے، محبت ہے، یہ سوائے اللہ کی رحمت کے اور کیا ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر کے اور کیا ہے. بندے کو اس سے بھی نہیں ڈرنا ہے، ڈرے گا تو بھی ڈرے گا کس چیز سے؟ ڈرنا ہی چاہیے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اور زوال نعمت سے اللہ بچا کر رکھے، اور اپنی رحمت سے ہماری زبان قابو میں رہے، اس کی رحمت سے ہماری زبان قابو میں رہے، ہمارا دل قابو میں رہے، ہماری سوچ قابو میں رہے، ہمارے وچار قابو میں رہے، ہماری نظریں قابو میں رہے، کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے کہ ہمارے اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہماری عزتوں میں ترقی کرتا ہے. ہم سے برائیاں ہوتی ہیں تو چھپا دیتا ہے، اور ہم سے کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتی بنے گا کیا؟ ایک کاش ہمیں صحیح معنوں میں عاجزی انکساری نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ عزیز نے عزیز باوجود خلیفہ ہونے کے کبھی اپنے آپ کو عام مسلمانوں بلکہ کنیزوں اور غلاموں سے بھی بالا تر نہیں سمجھا. ایک بار کنیز آپ کو پنکھا جلتے جلتے سو گئی، کنیز پنکھا جل رہی تھی، آنکھ لگ گئی. کوئی عام سیٹ ہو، ابے بدبخت مفتی کھاتا ہے، ہٹ جا، سویا نہیں جا، پنکھا جلا. کیسا مطلب کہ سلوک کرتے ہیں نا بعض سیٹ لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ، جیسے کہ جانور ہے نوکر. ٹھیک ہے اس کو نوکری کے دوران جاب کے دوران نہیں سونا چاہیے، لیکن اس کی کیا بات ہے کہ وہ نوکر ہے اور آپ سیٹ ہو تو آپ کیا تکبر کرو گے، غرور کرو گے؟ ڈرو اس دن سے کہ تم اس کے نوکر بنو گے وہ تمہارا سیٹ بن جائے، ڈرو اس دن سے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز پنکھا جل رہی تھی، آنکھ لگ گئی. میرے آقا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پنکھا اٹھایا اور اس کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا. ہائے ہائے ہائے، کنیز کی آنکھ کھلی، حیرت و خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی. آپ نے فرمایا تم بھی تو میری طرح کے انسان ہو، تمہیں بھی تو اسی طرح گرمی لگتی ہے جس طرح مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جس طرح تم مجھے پنکھا جلتی تھی آج میں تمہیں پنکھا جل دیتا ہوں. یہ طبیعت کہاں سے آئی یار؟ یہ طبیعت کہاں سے آئی کہ بڑا چھوٹے کے لیے کچھ کرے یار؟ باتیں ہم سب کریں گے، کوئی کرے یار. دسترخوان لگانا ہے تو کوئی اور لگائے گا، پلیٹ لگانی ہے تو کوئی اور لگائے گا، اٹھانا ہے تو کوئی اور اٹھائے گا. ہائے ہائے ہائے، کمال ہو گیا یار ہمارے ساتھ، کمال ہو گیا، عجیب ہو گیا ہے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے. اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. یا خدا خود ہی آ کے کنویں میں گراؤں، اپنی نالش کروں تجھی سے. اللہ بچا لے، اللہ بچا لے ہم کو، اللہ بچا لے. ہم تو گئے،
ہم تو گئے. ہماری تو ترکیبیں بھی عجیب و غریب، ہمارے انداز بھی بڑے عجیب و غریب. بڑا آزمائش والا معاملہ میٹھے اسلامی بھائیوں. جو ان آفتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب سوچیں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ عجب، غرور اور تکبر سے بچنے کی اس قدر کوشش کرتے، جب خطبہ دیتے یا کوئی تحریر لکھتے اور اس کے متعلق دل میں غرور ہونے کا اندیشہ ہوتا تو خطبے میں چپ ہو جاتے اور تحریر کو پھاڑ ڈالتے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. یعنی یا الہی میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. ایسی تواضع اور انکساری اور عاجزی تھی آپ میں کہ جب کبھی نا آشنا لوگ، یعنی کہ جو جان پہچانتا نہیں ہے، عام آدمی جس کو کبھی دیکھا نہ ہو آپ کو، سیدنا عمر بن عبد العزیز سے ملاقات کے لیے آئے تو شاہانہ جاہو جلال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ پاتے. وہ پوچھنا پڑتا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، کیونکہ آپ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ آپ کی کیفیت تھی. خیر، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی عاجزی، ان کی ساری کا صدقہ عطا فرمائے. ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ عز و جل اسلام کی خدمت کرنے پر آپ کو جزائے خیر دے. کیا کتنی دعا بھی کتنی پیاری ہے. اللہ تعالی اسلام کی خدمت کرنے پر آپ کو جزائے خیر دے. مگر آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ مجھے فائدہ دینے پر اسلام کو جزا دے. یعنی اسلام نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، میں کیا اسلام و دین کو فائدہ پہنچاؤں گا. کیسی مدنی سوچ دی انہوں نے. میں کیا دین کو فائدہ پہنچاؤں گا یار. جو اسلام پر جو چلتا ہے، اسلام تو اس کو ترقی عروج دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو عاجزی دے، انکساری دے، تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے کہ متکبر آدمی کا قیامت کے روز بڑا بھیانک انجام ہوگا. بڑا بھیانک انجام ہوگا. متکبر آدمی بڑا ذلیل و رسوا ہوگا قیامت کے روز. اب ہر آدمی سوچتا رہے، اہل منصب، اہل شہرت، جو شہرت والے، منصب والے ہیں، دولت والے ہیں، حسن و جمال والے ہیں، اقتدار والے ہیں، اپنی مصنوعی جو آرٹیفیشلی جو ترکیبیں بناتے ہیں، سب غور کریں کہ کہیں ہم خود کو اور لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے. اور تھوڑی سی ترکیب آؤٹ ہو جانے پر ہمارا مزاج خراب تو نہیں ہو جاتا. سب کچھ غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر باہر کی گندگی دور ہو جائے اور ہم نیک بن جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب یہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے کافی زیادہ سوالات بھی بھیجے ہیں آپ کی بارگاہ میں. ان میں سے کچھ پرچیاں جتنی ممکن ہو سکی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دوں. ایک پرچی پہ سوال آیا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو کیا اسی وقت اس سے معافی مانگ لی جائے
یا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد معافی مانگی جائے؟ اس پر رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ اصل میں دل آزاری اکیلے میں کی ہے یا سب کے بیچ میں کی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اسلامی بھائی کوئی کام کرے اور یہاں سے بیٹھ کر میں اس کی دل آزاری کر دوں، تو اب یہ دل آزاری جو میں نے ان کی کر دی، اب بعد میں میرے کو احساس ہوا کہ یار میں نے اس بیچارے کی دل آزاری کر دی ہے، اور پھر جب اجتماع ختم ہو جائے اور میں بولو یار وہ معذرت کے ساتھ وہ آپ کی دل آزاری ہو گئی، یار میں نے آپ کو ستا دیا، اب یہ معافی ویلڈ نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات بتا دوں، جتنوں کے سامنے اس کی دل آزاری کی ہے اتنوں کے سامنے مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کیا نا، تو سب کے سامنے ہی کرنی چاہیے، اور سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ترکیب بنا لی ہے، معافی مانگ لی اس سے۔ اور عموماً اگر ہم کسی کی کوئی دل آزاری کرتے ہیں اور اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ غصے کی صورت میں اسے معافی مانگیں گے تو وہ غصے پر غصہ نہیں کرے گا۔ غصہ اگر کسی کو آ جاتا تو بعد اوقات سامنے والے کی ضد ہوتی ہے کہ اس کو یہی ہو رہا تھا یار اتنی بڑی غلط بات کر دی، دل آزاری کی، تکلیف پہنچا، معافی بھی نہیں مانگتا، تو اس کو اور شاید غصہ آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ معافی جو ہے نا یہ غصے کی آگ پر پانی کا کام کرتی ہے۔ تو اگر غصے کی کہیں آگ بھر کے اور اگر آپ واقعی معافی معاف کر دیجئے، وہ تھوڑا ہو سکتا ہے آپ بولے گا آپ کو معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آئندہ احتیاط، معاف کر دیجئے، پلیز معاف کر دیجئے۔ یہ اس طرح معافی مانگے انشاءاللہ تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ بولو کہ یار میں آپ سے معافی مانگتا چلا جاؤ اور آپ ہو گئے یار سناتے چلے جا رہے ہو، سمجھتے کیا خود کو، تو یہ معافی نہیں۔ اب غلطی کی ہے تو اب اگر وہ بھی زیادتی کر رہا ہے آپ پر اور وہ بھی سنا رہا ہے اور وہ بھی اب حد سے تجاوز کر رہا ہے، پھر اس کو بھی آپ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اس نے حد پھلانگی اپنی۔ تو یوں لگتا تو یہی ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے فوراً، اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، یا بارگاہ نہیں بولو یار، ایسے بولو، آپ سوال کی نگرانی شورا سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی اسلامی بھائی نے کسی نیک کام کی نیت کی یا مدنی کام کی نیت کی لیکن وہ کام نہ کر سکا، تو اس پر بعض لوگ اس پر طنز کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا تھا میں کروں گا اور آپ نے نہیں کیا، اس پر کیا کیا جائے؟ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ طنز تو نہیں کرنا چاہیے، ہوتا ہے بعض اوقات۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارا اس موضوع پر کچھ چل رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے ابھی اٹھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے منظور بھائی سے مشورہ ہو رہا تھا کہ 18 مساجد بنانی ہے، 10-10 ہزار پاؤنڈ والے 18 اسلام میں ڈھونڈ دو کل تک، تو انشاءاللہ 18 مسجدوں کی ہم ترکیب بناتے ہیں۔ آپ کے 10,000 پاؤنڈ کے ہو جائیں گے تقریباً 13 لاکھ روپے، 10,000 یورو تقریباً 13 لاکھ روپے، 12-13 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو پلس مائنس جو بچے کرے یہ سب دعوت اسلامی کا یہ، تو ان سے عرض تو کی ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، اتنے بڑے اٹلی میں انشاءاللہ آپ کو 18 اسلام بھائی تو ایسے مل ہی جائیں گے جو 10,000 یورو دے دیں گے، ایک اسلام بھائی کہ میری جیسے 10,000 یورو لے لو، تو ہم دنیا میں کہیں بھی بنا سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں بنا سکتے ہیں، غریبوں کے علاقے میں، پاکستان میں بنا سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی مسجد بن سکتی ہے، ضروری ہے کہ یہیں بنے۔ اور یہاں کے مسائل بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنی آسانی سے کوئی چیز بن جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہمیں تو دنیا میں کہیں بھی مسجد بنے گی ثواب تو ملے گا،
انشاءاللہ. البتہ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے عطیات سے فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے, اور مکمل ہو جائے تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ مکمل بھی ہو گئی ہے. تو امید ہے کہ اتنے میں بعض جگہوں پہ بن جاتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, کمی بیشی کے ساتھ, پلس مائنس میں. تو اب ایک فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے 10,000 یورو آپ مجھ سے لے لیجئے گا, اور ہوتا رہے گا آدمی کو جوش آ جاتا ہے, ایک جذبہ بلڈ ہوتا ہے کہ یار چلو میں بناتا ہوں. اب آپ جیسے اٹھے اور آپ نے کہا یار 10,000 یورو اب مجھ سے لے لیجئے گا, آپ کا نام بھی لکھ لیا. اب آپ گھر گئے, کوئی پریشانی ہو گئی, کوئی مجبوری ہو گئی, اللہ نہ کرے ڈکیتی پڑ گئی, کوئی لوٹ کے لے گیا, لاس ہو گیا, قلبی منقلب ہو گیا, دل ہی بدل گیا, اور آپ کوئی بھی پرابلم آ گئی, بچہ بیمار ہو گیا, کوئی ایمرجنسی آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور اب آپ نہیں دے سکتے, تو آپ معذرت کر لیں گے یار سوری یار میں کمٹمنٹ پورا نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا؟ آپ نے جب جس وقت بات کی تھی اس وقت آپ نے جھوٹ تو نہیں نہ بولا تھا. آپ پر تو جھوٹ کا بھی گناہ نہیں ہے, وعدہ خلافی کا بھی گناہ نہیں ہے, کہ جس وقت آپ نے کہا تھا اس وقت آپ درست تھے, آپ کی نیت تھی کہ میں دوں گا. لیکن اب اگر آپ نہیں دے سکتے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کی دل آزاری کرے اور آپ کو طنز کرے, تنقید کرے, بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے. بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرا تو اپنا گمان یہی ہے کہ اس وقت اس نیک کام کی نیت کرنے کا ثواب تو اس کو ملے گا, بھلے اس پر عمل, کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسے نیت سچی کی تھی, ہاں اگر جھوٹ بولی, جھوٹی نیت کی تھی, دینا ہے نہیں یار چلو مولانا کو کچھ کر دو, ہاں 10,000 یورو میری طرف سے, اس کو پتا ہے کہ دوں گا نہیں, اب یہ جھوٹا ہو گیا. اب جھوٹا ہو گیا, اب اگر یہ دے بھی دے گا تو یہ جھوٹ بولنے کا گناہ تو اس کو ملے گا کہ جس وقت بولا تھا اس وقت اس کی نیت نہیں تھی. اب فار ایگزامپل وہ بھی نہیں دیتا تو اس پر دینا کو واجب تو تھا نہیں نا ہم پر یار, کمنٹمنٹ کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں. بلکہ البتہ کمنٹمنٹ تھوڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, یہ میں بولوں گا. بعض اوقات ایسے موبیدار لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کر لیجئے, میں ہوں نا دے دوں گا. اب آپ کی زبان پر میں نے آگے سودا کر لیا, جگہ لے لی, زمین خرید لی, یا جو بھی کر لیا. اب آپ بولو گا یار سوری یار میں دے نہیں سکتا, وہ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ میں غریب آدمی, میں کہاں سے 10,000 یورو لاؤں گا. آپ تو پیچھے ہٹ گیا, مجھے اب دنیا بھر سے چندہ کرنا پڑے گا. یہ تکلیف تو ہو سکتی ہے, مگر پھر بھی کسی اسلامی بھائی کو یا کسی کو بھی اس کی دل آزاری کرنے کی اجازت تو نہیں ملے گی. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اللہ کرے گا آپ کے دلوں میں آتا رہے اور آپ کچھ نہ کچھ ہمارے نگران صاحب کو کمنٹمنٹ کرتے رہے, یا آپ کی نظر میں جو اٹلی میں ہیں, بلکہ شاید اور بھی ممالک کے کچھ اسلامی بھائی یہاں ہیں, ناروے کے اسلامی بھائی ہیں, ناروے والے ہیں, آسٹریا کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہاں ابھی ملاقات بھی ہوئی تھی کھانے میں بھی. تو آپ کے نظر میں اگر کوئی ایسا ہو تو کوئی اپنی ماں کے اصالہ ثواب کے لیے, کوئی والد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے, کوئی دادا دادی کے اصالہ ثواب کے لیے, کوئی کسی ثواب کے لیے بول دے گا یا 10,000 یورو بہت, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, ٹھیک ہے اب آپ بڑے آدمی نہیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی 10,000 یورو والے لوگ ہی نہیں ہیں یار. تو 10,000 یورو عام آدمی دے دے گا انشاءاللہ, امید ہے. آپ تھوڑا سا کوشش کرو گے, فون کرو, رابطہ کرو, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کون سا اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہو, اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہو, اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہو. اور اسلام کے لیے چندہ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسلام کے لیے چندہ کرنا یہ یعنی اسلام کے لیے اس طرح کا مالی معاملہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, اور دینا میرے صحابہ کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ زبان چلائیں, کل تک کا ٹائم ہے ہمارے نگران کے پاس. میرے کو 18 مسجدیں کر کے دینی ہے انہوں نے یہاں سے روانگی کے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی اب براہ راست ہے تو ہمارے UK, یورپ, جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں, سارے کے سارے اپنے اپنے شہروں میں 18
مساجد فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیبیں بنائیں، اور ہمارے نگران، ہمارے ذمہ دار رکن شورا کو بھی پیغامات دیں کہ اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی. دنیا میں کہیں بھی بنائیں، ہم دعوت اسلامی کو دے دیں، یہ انشاءاللہ بناتی رہے گی یار. اللہ کرے میں بھی یہاں سے کم از کم 63 مسجدیں لے کے جاؤں پاکستان. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ جاتے جاتے UK یورپ والے مجھے 63 مسجدوں کا کمٹمنٹ دے دیں سبحان اللہ. کہ آپ 63 مسجدیں جہاں چاہیں ترقی بنائیں. اللہ کرے 72 ہو جائیں، 12ویں والے آقا کا مہینہ آ رہا ہے 112 ہو جائے، دنیا بھر سے 1200 ہو جائے. مسجدیں جتنی بناؤ اتنی کم ہے یار. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں دعوت اسلامی کا فیضان، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی برکتیں کہ لوگ UK اور یورپ آنے والے کی خواہش ہوتی ہوگی کہ میں کچھ یورو اکٹھے کر لوں، کچھ پاؤنڈ اکٹھے کر لوں، عام طور پر لوگوں کی ہوتی ہے. مگر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحمدللہ عز و جل آپ کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے کچھ ثواب لے کر جاؤں، نیکیاں لے کر جاؤں، مسجدوں کی نیتیں لے کر جاؤں یہاں سے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت جو ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے لے. تو یہ مسجدوں کی نیتیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسوں سے مسجد کا کام لے لے اور ہم مسجد بنانے والے بن جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ میرے پاس مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان لکھا ہے، نیکی کرنے والا، کروانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں. تو نگران شورا کی خدمت میں پیش کریں نیتیں، انشاءاللہ عز و جل اس نیکی اور بھلائی کے کام میں انشاءاللہ ہم آپ سے تعاون کریں گے. وہ تعاون کرنے کی نیت کرتا ہے، یعنی آپ یہ تعاون کریں، آپ بولنا شروع کر دیں کہ یار مسجد بنانی ہے، کچھ کرو کچھ کرو، ملے گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سب یہ جو UK ہے، یورپ ہے، ان میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں، باہر کے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، اسلامی ملکوں سے آئے ہیں. ایک مسلمان کا، ایک دعوت اسلامی والے کا کردار کیا ہونا چاہیے اس ملک میں، ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ مسلمان کو جہاں بھی رہے باوقار انداز میں رہنا چاہیے، اپنے دین اور اپنے اسلام کی سر بلندی کے لیے رہنا چاہیے، اور اس کو یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی میرے دین پر انگلی نہ اٹھائے، میرے مذہب پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یا یہ مسلمان ہے اس نے ہم کو دھوکہ دیا، یہ مسلمان ہے اس نے ہم سے خیانت کی، یہ مسلمان ہے یہ میری امانت کھا گیا، یہ مسلمان تھا اس کو شراب پیتے پکڑا گیا، یہ مسلمان تھا اس کو نشے کا کام کرتے کرتے پکڑا گیا. آرٹیکل نہ چھپے، مضمون نہ ہو کہ ہماری جیلوں میں اتنے مسلمان قید ہیں فراڈ کے نام پر، جال سازی کے نام پر، عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرنے کے نام پر. یہ سب آپ سمجھ رہے ہیں جو مجھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پر کو انگلی کیسے اٹھائے یار. تو دنیا میں جہاں بھی رہیں باوقار طریقے سے رہیں. یعنی ہم مسلمان جس ایئرپورٹ پہ جائے، ایئرپورٹ کا اسٹاف بولے گا یار یہ آئے ہمارے ملک کا وقار اونچا کریں گے، نہ کہ ہم کو بولے گا تھوڑا ادھر سائڈ میں رکو. ہے یا نہیں ہے؟ اس پر سوچنا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے جواب بہت طویل ہو سکتا ہے، لیکن سمپل سی یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار اور وقار کا لحاظ رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو عزت دی ہے، ہم اسلام اور دین کے اصولوں پر چلیں، اور جس کام کے کرنے کا ہمارے دین نے اجازت دی ہے وہ کریں، اور جس کام سے روکا اسے رک جائیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ علم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک پرچی آئی ہے، حضور
راہ خدا میں اپنے پلے سے خرچ کرنے کا ذہن نہیں بن پاتا، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہو تو ذہن نہیں بنتا۔ شیطان اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، اور ضرورت کے وقت تیرے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور اس طرح یہ بخل پیدا کرواتا ہے، کنجوسی پیدا کرواتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل اتنے ہیں کہ یہ اس کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑا محنت کرنی پڑتی ہے کہ بندے کو دبائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، یعنی گھٹنے کا تصور ہی نہیں ہے، ناممکن ہے جو گھٹے۔ آپ بتائیے کہ کسان اپنی جملہ محنت کی کمائی سے بیج خریدتا ہے، دانا خریدتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زمین میں ڈال دیتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور نتیجہ کس پر چھوڑتا ہے؟ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اسی دانوں سے کتنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اس کی فصل اگتی ہے، کاٹتا ہے، بیچتا ہے، جو دانا ڈالا تھا اس کی تو قیمت وصول ہو گئی، مزید کتنا ملتا ہے؟ دنیا بھر کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کا مال کیسے گھٹے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے؟ اللہ ہی نے مال دیا اور اللہ ہی ہم سے اچھا قرض فرما رہا ہے کہ مجھے اچھا قرض دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں اسے بہتر عطا فرمائے گا قیامت کے روز، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ پھر صدقہ یہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، یعنی کہ بلا یہ صدقے کو نہیں پھیلا سکتی، تو ہمیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی چاہیے۔ پھر اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، جیسے یہاں اتنے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بولے یار ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہیں، یار آپ کے پاس 5 یورو تو ہیں، 10 یورو تو ہے، سخاوت والا دل ہونا چاہیے یار۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 یورو ہے، اس پہ سے نکال کے اس نے 500 یورو دے دیا، کتنے؟ 500 یورو دیے۔ ایک شخص کے جیب میں 5 یورو ہیں، اس نے 3 یورو دے دیے، بڑا سخی کون ہے؟ 3 والا 500 والا؟ 3 والا، اس کی ایوریج زیادہ ہے، اس کی ایوریج زیادہ ہے، اس کے بعد دل ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق یہ مالدار ہونے سے نہیں ہے، دل سے ہے، ہمارا دل نہیں ہے اصل۔ ہم اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں نا، جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور تھوڑے کرائسس آتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دینا بند کر دیتے ہیں، مسجد کا چندہ روک لیں گے، کوئی صدقہ ہوا خیرات روک لیں گے، کوئی مانگنے آئے گا یار آج کل حالات صحیح نہیں ہے یار، تھوڑا ہاتھ کھینچا ہوا ہے، 2-5 مہینے رک جاؤ یار۔ ارے تمہارا بیٹا وہی خریداری کر رہا ہے، تمہاری بیوی وہی خریداری کر رہی ہے، تمہارے پیٹرول میں کمی نہیں آئی، تمہاری گاڑی میں کمی نہیں آئی، کھانے پینے میں کمی نہیں آئی، ہوٹلنگ میں کمی نہیں آئی، ساری چیزوں میں موج لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے تھے وہ روک لیا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کا ہاتھ کھل جائے گا؟ نہیں، آپ کا ہاتھ کھلے گا، آپ اللہ کی راہ میں تو آپ کا ہاتھ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یوں خود کو سمجھائے، خود کو منائے کہ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی، اور ہر ایک نیت کرے آپ میں سے، بھلے آپ آدھا یورو دو یار، 1 یورو دو اللہ کی راہ میں، ہر کوئی دے اللہ کی راہ میں، صدقہ کرے، صدقہ کرے، صدقہ کرے۔ یقین مانے آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی بے روزگاریاں، تنگ دستیاں وہ دور ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مگر دیں حلال روپے میں سے، حرام قبول نہیں ہوگا، دیں حلال، اللہ پاک ہے، پاک قبول فرماتا ہے، حرام نہیں، حرام کا صدقہ قبول نہیں ہے، خرچ کرے تو برکت نہیں ہے، چھوڑ کر مرے گا تو قبر کا عذاب، اللہ حرام سے بچا کر رکھے۔ ہے کوئی جو نیت کرے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے گا؟ کون؟ کچھ نہ کچھ، بھلے آدھا یورو، 1 یورو، کچھ تو کچھ دے، ضرور دے، بس دینے کا ذہن بنا کر رکھے۔ یہ اٹلی کی اسلام بہنوں کی طرف سے ایک آیا ہے کہ ایک اسلامی بہن
مسجد بنانے میں کیسے تعاون کر سکتی ہیں؟ عطیات جمع کرے، اپنے رابطے کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، محرم کے ذریعے، غیر محرموں سے بات نہ کرے، اجنبی مردوں سے بات نہ کرے، اپنے گھر سے اللہ نے جو اس کو وسعت دی، اتنا سونا، او باپ رے باپ، اور اسلامی بہنوں کے پاس سونا ہے، عورتوں کے پاس سونا ہی سونا ہے، پتہ نہیں سونے پر سونا ہے کیا کرنا ہے، مر جائیں گے یہیں کہ یہیں رہ جائے گا، بولتی ہے کہ کالی راتوں میں کام آئے گا، ارے کالی رات کون سی؟ اندھیری رات قبر کی ہے، اس کی فکر کرو نا، اتنا سونا، ابھی زکات بھی نہیں نکلتی نا، کماتی نہیں ہے۔ باپ کو بولیں گی، شوہر کو بولیں گے آپ دے دو، خود نہیں بیچے گی، باپ دے سکتا ہے زکات، شوہر دے سکتا ہے زکات، بیٹا بھی زکات دے سکتا ہے، اس کا نہیں منع کرا، لیکن اس عورت کا دل ایسا سونے اور چاندی اور مال میں پھنسا ہوتا ہے، جس کو بولو نا کہ آپ کا سونا ہے نا، اس کی جو زکات بنتی ہے نا، اس کی یہ چوری بکے گی، ہے ماں چوری بیچوں گی، پھر یار چوری بیچو نا تو زکات کیسے ادا ہوگی آپ کی؟ آپ کے مال سے زکات دو، بلکہ اگر باپ بولے، بھائی بولے، شوہر بولے کہ آپ کی زکات میں دیتا ہوں تو آپ منع کرو، نہیں میری زکات میں دوں گی، الحمدللہ مجھے میرے رب کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، سبحان اللہ، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی، ایک کاش ایسا جذبہ نہ سے، وہ سونا یار، اتنا سونا، پونڈ سنبھالیں گی، ڈالر سنبھالیں گی، یورو سنبھالیں گی، کرنسی اتنی سنبھال کر ایسی مطلب کہ چھپا کر رکھیں گی، پھر پتہ نہیں مریں گی تو پتہ چلے گا یہ کدھر سے نکلا، پتہ چلے گا اس کا تو زکات بھی نہیں بھری تھی، تو اصل تو وہ اندھیری رات ہے جو قبر کی آنے والی ہے، تو کیا سنبھالنا سونا یار، اللہ کی راہ میں دے دو، آپ کے ایک سیٹ بیچو گی، آپ کی ایک مسجد بن جائے گی، 10 12 لاکھ روپے کی تو سیٹیں ہوتی ہیں ان کی، ہوتی نہیں ہوتی، اور یہ آپ ہی نے بنا کر دی ہے، یا تو ابا نے دی ہے جو شادی کر کے لے کر آئی ہے، بھائی نے دیا ہے، یا شوہر نے بنا کر دیا ہے، خود سے کما کر لائی ہے، بہت کم عورتیں جو کما کر اپنا سونا خود بناتی ہوں گی، باقی تو تحفہ ہی ملتا ہے ان کو، یہ سارا سونا تحفے کا ہے، گفٹ، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی بیٹے کی شادی ہوگی تو لڑکی کی ماں سے سونا، لڑکی اس کی بہن ہے تو بولے سونا، وہ تو سونا، انگوٹھی سونے کی، چاندی سونا، پیسے جمع کرتی رہو، اور اگر بیٹی کی ماں نہ دے تو کنجوس، ڈاکن، کسی کام کی نہیں ہے، کوسنا دے گی اس کی، بہو کو الگ باتیں سننی پڑیں گی، بہو کو نہ دو تو اس کی ماں باتیں سنائے کہ میری بیٹی کو کچھ دیا نہیں، یار کیا لینا دینے میں دنیا زندگی نکل گئی یار، ایسا لینا دینا یار، غریبوں کا تو گلا دب گیا، گلا گھٹ گیا، دے کر اللہ نجات نصیب فرمائے، یہ ناجائز لینے دینے سے جس میں وزن پڑتا ہے، بعض میں وزن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے یار، لڑکی والوں پر یا لڑکے والوں پر، غریبوں کو بوجھ پڑتا ہے، حج کے نام پر دو، بیٹا پیدا ہو تو دو، فلاں ہو تو دو، عمرہ ہو تو دو، فلاں یہ دو تو دو، ادھر جاوے تو دو، آوے تو دو، اٹھے تو دو، بیٹھے تو دو، ارے یار مانگی دینا لگا ہوا ہے، بیچارے مرد کا گھر میں پورا ہوتا نہیں ہے، یہ دینے میں اس کی زندگی نکل گئی، نانا دینا چاہیے یا دینا چاہیے، معاشرے میں رہنا ہے تو گھٹ کر جیے بندہ، اب سوچو یار، معاشرے والے سوچے ہم گھٹ کر کیوں جی رہے ہیں، کیوں گھٹ کر تل مر رہے ہیں یار، دینا ہی دینا یار، بعد اوقات 1000 کی نوٹ بھاری پڑتی ہے یار، 500 نوٹ بھاری پڑتی ہے، نہیں دیا جاتا یار، ایک ہوتا ہے نہیں دے سکتا آدمی، نہیں پوزیشن ہوتی، سفید کالر ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، نہیں دے سکتا، پوزیشن نہیں ہوتی، نہیں دینا پڑے گا، کیوں دینا پڑے گا، رواج بنایا ہم نے، کب ختم کرے گا ہم ایسے رواجوں کو، کب ختم کرے گا ہم ایسی رسموں کو جو بوجھ بنتی ہیں یار، بیٹی والوں پر، بیٹے والوں پر بوجھ بنتی ہے، لڑکے کو بیوی کو دینا پڑے گا، منہ دکھائے گا، کیوں دینا پڑے گا یار، لڑکے ہے یا نہیں ہے، یعنی لڑکا شادی نہیں کر پا رہا ہمارا، بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ نکاح کروں گا، شادی کروں گا، گھر لوں گا، اتنا لاکھوں کروڑ روپے میرا خرچہ ہو جائے گا، بیچارہ شادی نہیں کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے،
بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو جوان اولاد کا موضوع چلا ہے، ضمن عرض کر رہا ہوں، جوان اولاد کا سوچو. اپنی بچوں کی جلدی شادی کرا دو، جلدی رخصتیاں کرواؤ، شادیاں سستی کر دیجئے. لینا دینا ہے کہ یہ جھوٹا رواج بند کر دیجئے. خوشی سے دینا دینا، کس نے ملامت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، دینا پڑے گا. وائی؟ کیوں دینا پڑے گا؟ میں سونا نہیں دینا چاہتا بھائی، میں قلم دینا چاہتا ہوں، نہیں ہے میری پوزیشن. تحفہ ہی دینا ہے نا، قلم نہیں، سونا دینا پڑے گا. 10,000 کی چیز دینی پڑے گی، 2,000 کی چیز دینی پڑے گی، 50 کی چیز دینی پڑے گی. نہیں یار، آدمی کی 50 یورو کی اس کی بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے. 500 یورو اٹھا کر دے دے، کہاں سے اٹھا کر دے گا یار؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون ختم کرے گا؟ میرے بولنے سے ختم ہو جائے گا نا؟ بہت مشکل ہے. کیسے ختم ہوگا؟ نام، جن کا نام ہے، پوزیشن ہے، جب تک وہ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تو بہت مشکل. غریب آدمی بیچارہ کیا ختم کرے گا؟ غریب آدمی تو بول بول کے خود ختم ہو گیا. ایک بچی کی شادی پر قرضہ اترا نہیں ہے، دوسری بچی کی ابھی دولہا کیا بولے کو لڑکا یار کہ میری شادی ہوئی قرضہ لے کر کی ہے، بیوی کی خواہشیں پوری نہیں، بول بھی نہیں سکتا کہ میری پوزیشن نہیں ہے. مروت کا مارا بیچارہ. نہ لڑکی کا اپنے ابا کو بولو، اپنی امی کو بولو. ارے کیوں بولے اپنے ابا کو، اپنی امی کو؟ لڑکی یار بیٹی دے دی نا، ماں تو لڑکی والوں کو یار، خدا کا ماشاء اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا اس وقت اٹلی بلونیا سے ہمارے ساتھ براہ راست ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پہ 2 روزہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تربیت اجتماع جاری ہے، جس میں ماشاءاللہ شام کے وقت ہم نے مختلف سنت و بھرے بیانات بھی سنے. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت قرآن کی زبانی، ہم نے اس موضوع پر بھی سنت و بھرا بیان سنا، اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی ذہن کے مطابق نگران شورا نے 18 مسجدوں کا ہدف ماشاءاللہ ارشاد فرمایا ہے. دنیا بھر کے ذمہ داران کے لیے جہاں جہاں اسلامی بھائی سن رہے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں، علاقوں میں اس کی کوششیں کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو قرآن پاک میں 18 آیتوں کا نزول ہوا، اسی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا بھر میں 18 مسجدیں فیضان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ العزیز تعمیر کریں گے. ماشاءاللہ اسلامی بھائی اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت اٹلی میں یہ سنت و بھرا بیان جاری ہے. ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ اسلامی بھائی تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، اور بالخصوص اس تربیتی اجتماع میں اور ابھی جو سیشن جاری ہے اس میں مختلف امور پر، اخلاقیات پر الحمدللہ نگران شورا اپنے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. بالخصوص عاجزی، انکساری اور جھوٹ کی مذمت نگران شورا نے اپنے اس سلسلے میں بیان کی، اور عاجزی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس انداز میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نگران شورا نے اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے. روایتوں میں بھی آیا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو عاجزی کیسے اختیار کرنی ہے کہ پستی کا بھی شکار نہ ہوا جائے، بلکہ اپنی عزت عظمت بھی برقرار رہے، اور اس طرح سے عاجزی کریں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو. تکبر سے بچا جائے، یقیناً تکبر یہ اچھی علامت نہیں، اچھا فعل نہیں. تو عاجزی اختیار کرتے ہوئے ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سربسجود ہونا چاہیے، اس کی عبادات بجا لانی چاہیے. ہم نے کئی واقعات بھی سنے نگران شورا نے، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقعات بیان کیے، وہیں آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ
سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کی سیرت ماشاءاللہ عاجزی انکساری سے بھری پڑی ہے. اور جو مشہور واقعہ ہمیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، اور جب مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ اپنے غلام کے ساتھ تھے، اور اس حال میں آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ آپ جو ہے وہ اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور آپ کا غلام اونٹنی پر سوار تھا. تو یقیناً یہ مسلمانوں کے سپہ سالار کا انداز ہوا کرتا تھا، اپنے غلاموں سے اپنے ماتحت کے ساتھ شفقت بھرا انداز اور ان کی خدمت والا انداز ہوا کرتا تھا. نگران شورا نے اپنے اس سنت و بھرے بیان میں ایک یہ بھی مدنی پھول دیا کہ ہم ہمیشہ اپنے بڑوں سے عزت کا اور ستائش کی تمنا کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں. ہم کب اپنے ماتحت پر اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، ان پر مہربانی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے؟ یقیناً یہ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو نگران شورا نے بیان کیا کہ آپ کی خادمہ جو روزانہ آپ کو پنکھا جلا کرتی تھی، آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے پنکھا جلتی تھی، ایک دن وہ پنکھا جلتے جلتے خود سو گئی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پنکھا اٹھا کر اسے جھلنا شروع کر دیا. جب وہ کنیز اچانک بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ امیر المومنین ہے، وقت کے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور اپنی کنیز کو پنکھا جھل رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی تو انسان ہوں اور تم بھی میری طرح انسان ہو، جب مجھے گرمی لگ سکتی ہے تو تمہیں بھی گرمی لگ سکتی ہے. تو یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا. یقیناً ان واقعات میں ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر نصیحت کے مدنی پھول ہیں کہ ہمارے ماتحت کے ساتھ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اگر ہمیں کوئی عہدہ، کوئی منصب اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دیا گیا ہے، ہم مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران اگر سن رہے ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم ذمہ داران ہیں، ہمارے ماتحت جو اسلامی بھائی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ عز و جل اسے ترقی دے، کل وہ ہمارا نگران ہو، تو ہمارا انداز اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح سے دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، مسلمان سن رہے ہیں، مختلف منصب، مختلف شعبہ جات میں جہاں جہاں آپ ہوتے ہیں، ہر ایک کو اس واقعات سے، ان واقعات سے مدنی پھول لینے چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ نگران شورا کی جانب دوبارہ جائیں. اس وقت وہاں پہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے اور اسلامی بھائی جو مختلف سوالات تحریر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری بھی وہاں موجود ہیں اور وہ سوالات کر رہے ہیں اور نگران شورا ان سوالات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے. ماشاءاللہ ہم نے نگران شورا کے پچھلے جدول میں بھی دیکھا کہ نگران شورا جب فرانس کے سفر پر تھے وہاں بھی آپ نے خوف خدا کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور ماشاءاللہ عز و جل خوف خدا بھی یقیناً ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے اور یقیناً جس انسان کے اندر ہو اسے یقیناً یہ صفت زینت بخشتی ہے. اور خوف خدا کا انداز ہمارے بزرگان دین کا کیسا ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمارے لیے بے انتہا مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عز و جل کے ایک بہت ہی برگزیدہ نبی، ان کا ایک واقعہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب خوف خدا میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہہ رہا تھا. کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر سے دریافت کیا، اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میرے دائیں آنکھ کے آنسو ہیں اور الٹی جانب سے آنے والا پانی میرے بائیں آنکھ کے آنسو ہیں. آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم یہ آنسو کس لیے بہا رہے ہو؟ اس پتھر سے سوال کیا کہ تم یہ آنسو کس لیے بہا رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. جی ہاں، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں.
تو وہ پتھر خوف خدا سے رو رہا تھا، اور یقیناً پتھر پر کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن چونکہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، اور وہ پتھر کو اس چیز کا علم بھی تھا، اس چیز کا ادراک بھی تھا کہ پتھر جہنم کے ایندھن ہے، اس لیے وہ اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بنی اسرائیل، خوف خدا کے حوالے سے اس طرح کا ایک واقعہ بنی اسرائیل سے بھی بیان کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی سفر میں تھے کہ رات گزرنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان ٹوٹ کر غار کے منہ پر آ گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس چٹان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ان میں سے ایک شخص نے خدمت والدین کو وسیلہ بنا کر دعا کی تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن وہ ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے، اتنا وہ پتھر دور نہ ہوا کہ یہ لوگ اس سے باہر نکل سکیں۔ دوسرے نے اسی طرح دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے کئی مرتبہ اس سے بری خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئی اور مدد حاصل کرنے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے، لہٰذا وہ مجبوراً اس پر تیار ہو گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے تو میں نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ گناہ مت کر۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے رک گیا اور وہ دینار بھی اسی کو دے دیے۔ اے اللہ عز و جل، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد چٹان کچھ اور سرک گئی مگر وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرا شخص بھی اس قافلے میں موجود تھا۔ تیسرے نے دعا کی اور اس نے عرض کی، تیسرے نے ایک مزدور کو اس کی امانت لوٹا دینے کے وسیلہ بنایا دعا میں، اور اس وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تعالی، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ چنانچہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ نکل کر چل پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت درج ہے۔ تو ان روایات سے ہمیں جہاں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے، وہیں خوف خدا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنا بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم اخلاص کے ساتھ کوئی عمل فقط اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی چاہت کے لیے جب ہم کوئی نیک عمل کریں گے تو یقیناً اللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، مشکلات دور فرماتا ہے۔ اور ہمیں یہاں یہ عقیدہ بھی سیکھنے کو ملا کہ یہ عقیدہ بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس واقعے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا اور وسیلے کے ذریعے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو یقیناً خوف خدا سے رونا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، عاجزی و انکساری کرنا یقیناً بہت ہی افضل عمل ہے۔ تو نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بلونیا اٹلی سے براہ راست ہیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو نگران شورا کی طرف بھی لے چلیں گے۔ تربیتی اجتماع اٹلی جیسے شہر میں، جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً یہ اسلامی بھائیوں کا، لوگوں کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم یورپ جائیں، پاؤنڈ کمانے، ڈالرز کمانے، یورو کمانے، یورپ، یو کے اور مختلف ملکوں کا سفر کریں، لیکن ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کس لیے سفر کرتے ہیں؟ نیکیاں کمانے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائیوں سے منع کرنے کے لیے، اور ان خواہشات کا اظہار ماشاءاللہ آپ کو ان تربیتی اجتماعات میں، ان سنتوں بھرے اجتماعات میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ماشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی، رکن شورا، دیگر اراکین شورا وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ مدنی پھول بیان کر رہے ہیں۔ تو نگران شورا ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر براہ راست ہیں اور مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر بلونیا اٹلی چلتے ہیں اور نگران شورا کے مدنی پھولوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کرواتے چلے آ رہے ہیں سفر میں، یہ نیت کیجئے کہ ہم 41 دن 41 ڈیز باب المدینہ میں دیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ترکیب ہے، وہ بھی محرم کے ساتھ آ سکتی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ الگ سے تربیتی اجتماع چل رہا ہوگا، وہ بھی مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے ذریعے شرکت کر سکے گی۔
انشاءاللہ تعالی. تو نیت کریں، ہمت کریں، ذہن بنائیں. پچھلے سال بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی یو کے سے، کچھ یورپ سے بھی آئے تھے. اس سال بھی انشاءاللہ ہم جمع کر رہے ہیں. ہماری نیت ہے 786 کا فگر پورا کریں انشاءاللہ تعالی. آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ فگر پورا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ اپنے دیگر سلسلوں جو مدنی چینل پر ہیں وہ دیکھیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھی سو ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ اس وقت آپ ٹائٹل لگا دیں. ماشاءاللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری تھا. ماشاءاللہ تربیت اجتماع اس وقت اٹلی کے شہر بلونیا میں جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل کل بھی ونس اگین ول ٹرائی ٹو کم اگین ٹمورو انشاءاللہ وتھ لائیو ٹرانسمیشن وتھ نگران شورا. انشاءاللہ عز و جل تربیت اجتماع آف دعوت اسلامی ول کنٹینیو ٹمورو ایز ویل. So until next, thanks for watching the silsila. Now the routine transmission of Madani channel will continue. So keep on watching Madani channel and reap the blessings. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سے جسے بھی والغانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بے